افتخار عارف عصر حاضر میں صف اول کے اردو شاعر، ماہر نشریات، منتظم اور نقاد افتخار عارف 21 مارچ سن 1943 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ افتخار عارف نے ابتدائی تعلیم مدرسہ نظامیہ فرنگی محل اور جوبلی کالج لکھنؤ سے حاصل کی۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے ایم اے سوشیولوجی اور ایم اے ایس کی اسناد پائیں۔ بعد ازاں کولمبیا یونیورسٹی سے میڈیا مینجمنٹ کا کورس کیا۔ سن 1965 میں مستقل طور پر پاکستان منتقل ہو کر ریڈیو پاکستان کراچی سے منسلک ہو گئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر ذہنی آزمائش کے پروگرام کسوٹی سے ملک کی شہرت پائی۔ سن 1977 میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے مستعفی ہو کر برطانیہ چلے گئے۔ کچھ عرصہ بی بی سی پر کام کرنے کے بعد بی سی سی آئی کے ذیلی ادارے اردو مرکز کی سربراہی سنبھالی۔ اس ادارے نے برطانیہ میں اردو زبان و ادب اور تہذیب و تمدن کے نونہال کو تناور شجر میں تبدیل کر دیا۔ اردو مرکز بند ہونے کے بعد پاکستان لوٹ کر بعد ازاں ڈائریکٹر جنرل اکادمی ادبیات پاکستان، صدر نشین مقتدرہ قومی زبان اور سن 1990 میں چیئرمین اکادمی ادبیات پاکستان کے عہدوں پر فائز رہے۔ افتخار عارف کی تصانیف میں مہر دونیم، حرف باریاب، 12واں کھلاڑی، اقلیم ہنر، جہان معلوم اور شہر علم کے دروازے پر شامل ہیں۔ ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سن 1989 میں، ستارہ امتیاز سن 1999 اور ہلال امتیاز سن 2005 سے نوازا گیا۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم آپ کی ملاقات اردو کے صف اول کے شاعر، منتظم، نقاد اور سب سے بڑھ کے تمدن کے معمار محترم جناب افتخار عارف صاحب سے بات کروا رہے ہیں آپ کی۔ افتخار بھائی آداب۔ بہت آداب، بہت مہربانی۔ سر، اس سے پہلے کہ ہم وہ گفتگو شروع کریں جو اس مصاحبے کا اصل موضوع ہے، ایک حرف تشکر ہے جو میں کوئی 32 برس سے اٹھائے پھر رہا ہوں، اور زندگی نے موقع دیا تو میں نے کہا کہ آج بہت اس بار سے جو ہے سبکساری کی جائے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک جوار بھاٹا تو آتا ہے، تو جب مجھ پہ یہ نوبت آئی 90 کی دہائی کے بالکل ابتدا میں، تو ہم دونوں ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے، اچھا، اور یہ حوصلہ نہیں تھا کہ براہ راست بات کی جائے۔ تو کبھی ادھر سے منیر نیازی کا ایک شعر لکھا اور شیشے کے نیچے رکھ دیا، کبھی ادھر سے احمد مشتاق کا کوئی شعر لکھا وہ آ گیا۔ اب بس یہ چل رہا تھا۔ ایک دن میں دفتر آیا تو آپ کی نظم کا مصرع لکھا ہوا تھا کہ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ بس یہ برہانے کاتے ہو گیا اور ہم نے ایک چھت کے نیچے رہنا شروع کر دیا 32 برس گزر کے۔ یہ آپ کی نظم کا جو ہے یہ تشکر تھا۔ میں نے کہا کہ یہ اس بار سے جو ہے سبکساری ہو جائے۔
حضرت آپ کے استاد لکھنؤ میں سید احتشام حسین اردو ادب کے بہت صاحب الرائے نقاد، اور بہت سی نقاد جب بات کہتا ہے تو وہ بہت سی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو متنازع ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ پہ کہا کہ غزل اپنے مزاج کے اعتبار سے اعلیٰ طبقے کے لوگوں سے تعلق رکھتی ہے، اس میں عام انسان نہیں آتے۔ تو ان کی اس رائے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وجاہت بھائی، یہ جو احتشام حسین صاحب کی گفتگو یا علی احمد سرور صاحب کی گفتگو یا سردار جعفری کی گفتگو، سجاد ظہیر کی گفتگو یا اختر حسین رائے پوری صاحب کی گفتگو، جب ہم ان کی کوئی بات نقل کرتے ہیں یا زیر بحث لاتے ہیں تو ہمیں وہ خیال رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کون سے پس منظر میں یہ بات کہی۔ دیکھیے، غزل کو بہت سے دن دیکھنے پڑے، اور یعنی سراج اور ولی اور سراج اور میر اور سودا سے ہوتی ہوئی غزل داغ تک، اور اس کے بعد اچھا پھر کیا ہوا کہ غزل میں بہت سی جسے کہا گیا کہ نیم وحشی صنف سخن وغیرہ کا جو تانا دیا گیا، یہ سب باتیں اب اس تفصیل میں جانے کی نہیں ہے، مگر جب ترقی پسند تحریک قائم ہوئی، تنظیم قائم ہوئی، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ ادب جو مزدوروں اور کسانوں اور مجبوروں اور محکوم طبقوں سے تعلق نہیں رکھتا ہے، وہ طبقہ اشرافیہ کی نمائندگی کرتا ہے، اور غزل جو ہے وہ اور قصیدہ، یہ دونوں اصناف جو ہیں وہ ایک طرح سے طبقہ اشرافیہ سے اس کا تعلق ہے۔ چنانچہ یہ اس کے مضامین، اس کا اسلوب، اس کی طرز نگارش سمجھیے، مگر اسی زمانے میں، یعنی بالکل اس زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ تحریک ماسکو کے زیر اثر شروع ہوئی تھی، اور گورکی نے اور جو آندرے ژردنوف جو سوویت یونین کے بہت بڑے مفکر تھے، انہوں نے ایک کوائن کیا تھا ایک لفظ، وہ انجینئرز آف سول کہا ادیبوں کو، اور ایک نعرہ بھی بلند کیا کہ whose side are you master of culture، تم کس طرف کو ہو۔ چنانچہ اس وقت کی یہ بات تھی کہ نوآبادیاتی نظام تھا، غلامی کی تحریکیں تھیں، دوسری طرف ترقی پسند تحریک جو تھی وہ سوشلزم کی داعی تھی، اور مساوات اور کی قائل تھی، اور عدل اجتماعی کی قائل تھی، اور سوشل جسٹس مزدوروں اور محکوم طبقوں کے لیے لانا چاہتی تھی۔ تو اس میں ترجیحات بدل رہی تھیں، تو ادب بھی ایک خاص طرح کا لکھا جا رہا تھا، تو ایک انتہا پسندانہ نظریہ بھی سامنے آیا، اور جس کے جواب میں سجاد ظہیر صاحب نے حافظ پر اپنے ذکر حافظ اس لیے لکھی تاکہ یہ بتا سکے کہ جو ترقی پسند ہیں وہ ایستھیٹکس کو منحا نہیں کرتے۔ لنن کو بھی یہ کرنا پڑا ہے نا؟ جی ہاں، ادھر بھی یہ آنا پڑا۔ شروع میں دیکھیے ادھر ادیبوں اور شاعروں پر بہت قدغنیں لگیں سوویت یونین میں، اور بہت سے ادیب جیسے اوسپ مینڈلسٹام، مورینا سوتائیوا اور یہ سب، اور سولزنسٹن وغیرہ سب باہر ہی چلے گئے، اور پاسٹرنک تک یہ سب زیر نگرانی رہے۔ تو یہ سب ہوتا ہے، لیکن احتشام صاحب نے نظم کی بہت حمایت کی، اور ترقی پسند نظم کی بہت حمایت کی، اور اگر میں صحیح، یعنی شاید اس میں مبالغہ ہوگا، میرے لیے یہ ایک بہت فخر کی بات ہے کہ وہ میرے استاد تھے، اور میں نے ان سے یعنی مقدمہ شعر و شاعری انہوں نے مجھے، ہم لوگوں کو پڑھایا، اور ہم نے ان سے سیکھا۔ وہ ہمارے ان کے گھر کے لوگ بھی میرے دوست تھے، اور میں ان کو کسی اور نام سے مخاطب کرتا تھا، اور میں جب پاکستان آیا تھا تو ان کے خطوط کے ساتھ آیا تھا۔ ڈاکٹر وحید مرزا جو تھے وہ دائرہ معارف اسلامی کے پہلے سربراہ تھے۔ جی ہاں، طاہر مرزا جو تھے نا ان کے والد، اور
اور وحید مرزا صاحب کا ایک اختصاص یہ تھا کہ وہ لکھنؤ یونیورسٹی میں صدر شعبہ عربی تھے اور ڈین فیکلٹی بھی تھے غالباً، اور خسرو پر انگریزی میں ان کی سب سے پہلی کتاب خسرو پر بر صغیر میں انہوں نے لکھی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہاں دائرہ معارف اسلامی جب قائم ہوا تھا تو وہ اس کے پہلے گویا سربراہ تھے، اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ وہ پورا جو میرے زمانے میں تک جتنی میں نے جلدیں دیکھی 23-24 جلدیں اس زمانے تک آئی تھیں، بعد میں اس میں اضافے بھی ہوتے رہے وقتاً فوقتاً، اور بڑا کام کیا۔ طاہر مرزا صاحب سے ہمیں نیاز کا موقع ملا اور ان کی شرافت اور وضع ظاہری، ارے کیا کر، تو اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو ان کے والد ہوں گے پھر وہ کیا۔ طاہر صاحب بہت ہی نادرہ روزگار ہستی تھی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جو ہمارے اسلم اظہر صاحب تھے نا، جی سر، یہ ان کی ہمشیرہ کے صاحبزادے کے داماد تھے، یعنی جو نسرین بھابھی ہیں ان کے سگے ماموں تھے مرزا محمد سعید اور ڈاکٹر وحید مرزا۔ مرزا محمد سعید وہ ہیں جن کے نام پطرس بخاری نے جو اپنا مجموعہ ہے خواب ہستی والے مضامین انگریزی کے پطرس وہ استاد، ان کے نام۔ بالکل بالکل لاہور میں جی ہاں، بالکل وہ رہے۔ اچھا، چونکہ وہ کچھ تعلیم کے ضمن میں بات ہو رہی تھی، تو آپ نے خود تعلیم پائی درس نظامیہ فرنگی محل سے؟ اصل میں نے کوئی تعلیم مکمل وہاں نہیں کی، میں کچھ خاندانی قصے تھے میرے، جو میرا ددیال جو تھا وہ فرنگی محل کے قریب ہی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، جی جی، جوہری محلہ جہاں پر ہم رہتے تھے، تو وہاں ایک مدرسہ نظامیہ کہلاتا تھا فرنگی محل کا، وہاں ہمیں داخلہ کرا دیا گیا، تو شروع کے کچھ دن ہم وہاں رہے۔ پھر ہمارے جو ہم نانا کے یہاں منتقل ہو گئے، تو انہوں نے یہ جو اس زمانے میں لکھنؤ میں جو اچھے کالج سمجھے جاتے تھے، آغا حسن عابدی صاحب، عبادت بریلوی صاحب، شوکت صدیقی صاحب، یہ جو یعنی جن کو ہم جانتے جی، وہاں پڑھتے، اس کا نام تھا جبلی کالج۔ تو وہاں امتحان کے ذریعے بچوں کا داخلہ ہوتا تھا، تو میں چوتھی میں تھا تب میں چھٹی میں داخلہ میرا ہو گیا اور میں وہاں پڑھنے لگا، جبلی کالج، اور پھر وہیں سے میں نے وہاں اس کالج کے اختصاص میں یہ تھا کہ حامد اللہ افسر میرے تھی، ایک بزرگ تھے جی سر، بچوں کے لیے میں بات بالکل، لکھا، بہت بڑھیا۔ وہ اس کالج سے وابستہ تھے۔ وہاں سے پھر میں نے انٹرمیڈیٹ کیا اور پھر میں یونیورسٹی چلا گیا، تو ارشاد صاحب، رادھا کمل مکھرجی، عاصم مجمدار، یہ لوگ لکھنؤ مختلف یونیورسٹی ڈسپلن میں پڑھاتے تھے۔ کچھ افسر میٹھی صاحب کا نام آیا تو فوراً میرے ذہن میں خیال آیا کہ اسی زمانے میں آپ کے اساتذہ میں تو علی عباس حسینی بھی تھی، جی، اور 1936 کی تحریک سے پہلے بہت بڑے افسانہ نگار سمجھے جاتے تھے، اردو ادب نے انہیں کچھ فراموش کر دیا کیا؟ جی، میں گزارش کروں کہ علی عباس حسین صاحب سے ہمارا کئی طرح کا تعلق تھا۔ ان کی صاحبزادی جو تھیں گیتیارہ، وہ میری ہم جماعت تھیں، اور ہم یہاں شادی ہو کر آئی تھیں، اور کراچی میں ابھی پچھلے برس ان کا انتقال ہوا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ پورے پاکستان میں ملتان میں ایک نوجوان ہیں جنہوں نے ان پر پی ایچ ڈی کا کام کیا ہے، اور بہت اچھا کام کیا، میری نظر سے وہ گزرا۔ لیکن اب ہم سلویا پلیتھ ہے، یا مثلاً عذرا پاؤنڈ ہے، یا ہم ٹی ایس ایلیٹ ہے، یا بہت سے ایسے لکھنے والے ہیں جو امریکن ہیں لیکن انگریزی ادب کا پڑھنے والا ان کو پڑھتا ہے۔ وہ دوسرے ملکوں کے رہنے والے ہیں، انگلینڈ کے رہنے والے، بنیادی طور پر وہ انگلینڈ کے شہری نہیں ہیں، یا یعنی رہنے والے وہاں کے نہیں ہیں۔ ہم نے کیا کیا کہ تقسیم کے بعد جو ہمارے نصاب کی ضرورتیں ہوں یا جو بھی ہو، اس میں خارج کر دیا ہم نے بہت سے لوگوں کو۔ مثلاً کوئی آدمی، ابھی آپ نے ذکر فرمایا،
علی عباس حسینی اپنے زمانے میں جو دیہات کے افسانے تھے پریم چند کی ٹریڈیشن میں وہ انہوں نے لکھے. اچھا اور وہ مثلا حیات اللہ انصاری مثلا کوئی محمد علی رضاوی چودھری محمد علی رضاوی ان کے اخلاق سب یہاں ہیں, اسی شہر میں رہتے ہیں سب. جی ہاں رضا کاظم صاحب موجود ہیں. جی دیکھیے یہ سب ان کی صاحبزادی کے جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ضیاء محی الدین صاحب نے ان کا ایک ٹکڑا ایک زمانے میں جب ضیاء محی الدین شو ہوتا تھا جی تب پڑھا. یہاں ذکر ہوتا ہے شمس الرحمن فاروقی کا, اور نارنگ کا ذکر اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کے دوستوں میں یہاں ہیں اور وہ یہاں آتے رہتے ہیں. مگر عالیہ مسرور صاحب کا ذکر نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی نہیں بالکل. احتشام صاحب کا ذکر, اعجاز حسین صاحب کا ذکر نہیں ہوتا, یا مثلا خلیل الرحمن اعظمی کا تذکرہ نہیں ہوتا. یعنی وارث علوی کا تذکرہ کبھی کسی تنقید کی تیز گفتگو میں آ جائے تو آ جائے, وغیرہ آ جائے. مغنی تبسم 15-20 برس پہلے تک. ابھی دیکھیے ہمارے پیچھے انتظار بھائی کی تصویر آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اب انہی کے زمانے میں سریندر پرکاش ایک افسانہ نگار تھا, بلونت ایک افسانہ نگار تھے, قاضی عبدالستار ایک ڈرامہ نگار اور ناول نگار تھے. دارا شکوہ میں کیسا جی ہاں ہے نا, ہمارے نصاب میں قاضی غفار عبدالغفار دیکھیے. جی ہاں یہ آپ بجا فرما رہے ہیں کہ تو یہ نہیں صرف عباس حسینی نہیں, ایک پوری نسل ہے جو یعنی مخدوم محی الدین, یعنی ترقی پسند تحریک کا ذکر ہو اور مخدوم کا تذکرہ نہ ہو, مجاز کا تذکرہ نہ ہو. مجاز کا ابھی دیکھیے 100 برس ہوئے, ہم جیسے چھوٹے لوگوں پر بات ہو جاتی ہے, لیکن جذبی صاحب پر, مجاز پر, جانثار پر کوئی یعنی اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی. وحید اختر پر, جیسے میں نے عرض کیا کہ آسٹریلیا کا رہنے والا ہے, اگر اچھا لکھ رہا ہے تو ہم زیر بحث لا رہے ہیں. اور کینیڈا کا ابھی دیکھیے ہاں جی ہاں نوبل لاریٹ ہو رہے ہیں اور ان کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور کوریا کے ترجمے ہو رہے ہیں, کہ ویجیٹیرین کے ترجمہ ہو رہا ہے شاہ کا وغیرہ. مگر ہندوستان میں لکھا جانے والا, چلیے یہ تو اردو کے تو پھر بھی اگر وجہ سا اگر آپ پوچھئے کہ اس وقت پنجابی زبان میں وہاں کیا لکھا جا رہا ہے تو ہم زیادہ اس سے واقف نہیں ہیں. فرق صرف رسم الخط کا معاملہ ہے جو بہت ہی آسان ہے, 3 دن میں سیکھا جا سکتا ہے. اور پنجابی ادب جو اس پنجاب میں لکھا جا رہا ہے وہ کیفیت اور کمیت دونوں میں ہمارے والے پنجاب سے بہت آگے. 2 برس پہلے لکھنؤ یونیورسٹی نے 7 سالہ تقریبات اپنی بنائی, تو ان میں جو 4 مسلم طلبہ, ان میں آپ بھی شامل تھے. اچھا کیا قرۃ العین حیدر کا ذکر بھی اس میں آیا تھا؟ اس میں سب سے پہلے عطیہ حسین, ڈاکٹر عطیہ حسین بہت مشہور ناولسٹ. جی ان کے 2 ناولز کا ترجمہ تو یہاں بھی انتظار بھائی نے کیا تھا, فینکس فلیڈ اور دا سن شائن آن دا بروکن کالمز, شکستہ ستون پہ دھوپ ہے نا. اور وہ ماڈرن انگلش کلاسکس میں شمار ہوتا ہے, اس کا ذکر ہوتا ہے, لکھا ہوا ہوتا ہے, ماڈرن کلاسکس میں ان کا شمار ہوتا ہے. اچھا عطیہ آپا ہیں, میری نیاز مندی تھی ان سے, وہ حیات تھی جب میں لندن میں رہتا تھا. ان کے صاحبزادے ہیں وارث حسین جو بہت مشہور ٹی وی کے پروڈیوسر ہیں, اور انہوں نے ایڈورڈ اینڈ مسز سمپسن ایک سیریز جو پاکستان میں بھی چلی وہ بنائی. اور عطیہ آپا ہیں, اور سجاد ظہیر صاحب ہیں, اور قرۃ العین حیدر ہیں, اور زندہ لوگوں میں میرا نام بھی ہے اس میں شامل. ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان میں ادب, تخلیق اور تمدن کے پیمانے معیار محترم افتخار عارف صاحب سے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں محترم جناب افتخار عارف صاحب سے۔ عارف بھائی، آپ نے کہیں لکھا کہ پاکستان ہجرت کرنا میری مجبوری نہیں، میرا انتخاب تھا، تو کہ اس انتخاب کی تکمیل میں 18 برس لگ گئے۔ میں اکیلا پاکستان آیا ہوں، میرے والدین نہیں آئے۔ میں نے جب اپنی تعلیمی سلسلہ کو ختم ہونے پہ آیا تو میرے نانا نے میری پرورش کی۔ وہ ایک مزدور پیشہ آدمی تھے اور ہم غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ محنت مزدوری کر کے اور مزدوری کا لفظ میں کوئی رومانوی طور پر استعمال نہیں کر رہا ہوں، یہ محاورے کے طور پہ نہیں، وہ واقعی دہاڑی دار مزدور کے طور پر۔ تو ہمارے اور میں اکلوتا بیٹا تھا اپنی والدہ کا، اور میرے والد مرحوم جو تھے وہ خاصے صاحب ثروت آدمی تھے، اور گھر کے حالات اس طرح کے تھے کہ میں اپنے نانا کے پاس رہتا تھا۔ پاکستان بہت لوگ آ گئے تھے، جو ملازمت پیشہ لوگ تھے، تعلیم یافتہ لوگ تھے، وہ پاکستان بننے کے بعد وہاں ایک انتظامی کام ہوا تھا کہ آپ ایک لفظ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کون کر رہا ہے پاکستان کے لیے۔ چنانچہ جو پاکستان کے ہندوستان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، ان میں سے بیشتر لوگ جو سول سروس میں تھے وہ سب پاکستان منتقل ہو گئے کسی نہ کسی منزل میں۔ اب آپ انہیں کہیے کہ اس وقت آپ جو جی چاہے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کا اپورچونزم تھا یا وہ چراگاہوں کی تلاش میں آ گئے تھے، یہ سب کہہ سکتے ہیں آپ انہیں۔ لیکن اس میں بعض لوگ ایسے تھے کہ جو نظری طور پر پاکستان کے تصور پر یقین رکھتے تھے، اور وہ دونوں طرح کے لوگ۔ جی ہاں، دونوں طرح کے لوگ۔ میں نے جو لفظ استعمال کیا اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ بہت سے شہروں میں فساد ہوا تھا، اور فسادات میں لوگ مارے گئے تھے، اور اس ڈسکرمنیشن کے قصے میں مجبوراً ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ لکھنؤ میں کوئی فساد کسی قسم کا نہیں ہوا تھا، تو مجھے اس کا کوئی سامنا نہیں تھا۔ لیکن میں نے شروع سے یہ طے کر دیا تھا، جب میں ایم اے میں داخلہ ہوا میرا دوسرا، تو میں نے اپنے نانا سے کہا کہ یہاں میں نے دیکھا ممکن ہے میرا یہ فیصلہ، یعنی میں اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس وقت یہ میرا بالکل فیصلہ تھا کہ نہیں، یہاں ممکن نہیں ہے مسلمانوں کا سروائیول۔ اب مجھے آئے ہوئے اتنے برس ہو گئے، 60 برس کے بعد اب کیا فیصلہ ہے؟ اگرچہ تعداد اب 22 کروڑ ہے۔ دیکھیے نا، میری گزارش یہ کہ اب کیا فیصلہ ہے؟ اب مسلمان کس صورت میں ہے؟ یعنی میں جو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ شہروں کے نام بدل دیے گئے، محلوں کے نام بدل دیے گئے، اردو نصاب سے مثلا اردو اکیڈمیاں قائم ہیں۔ اردو اکیڈمیوں میں کیا ہوگا جب اردو پڑھائی نہیں جائے گی، اسکولوں میں نہیں ہوگی، کالج میں نہیں ہوگی، تو یونیورسٹی میں کون پڑھے گا؟
जब कौमी ज़बानों का सवाल उठा लोकसभा में तो वल्लभ भाई पंत ने कहा कि उर्दू इसमें क्यों शामिल है, तो उस वक्त तो नेहरू भाई जी हाँ, याद थे, तो उठे, उन्होंने कहा ये मेरी माँ की ज़बान है, मैं इलाहाबाद से आया हूँ। नहीं तो देखिए उनका तो आज शायद नामुमकिन होता। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की शादी का जो दावतनामा है, जी हाँ, वो आपने मुलाजा फरमाया, वो उर्दू में है, उर्दू में है और हाथ से क्या अच्छी इबारत लिखी हुई है मुझे। लेकिन सच्ची बात मैं आपसे उसका नाम आपने लिया, अब ये जो पंत जी थे और संपूर्णानंद जी थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये जो समझिए जो जमात अब बरसर इख्तिदार है, इसके बानी जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो जनसंघ के लीडर थे और उन्होंने लखनऊ से ही इलेक्शन लड़ा था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये ख्याल था और कि यहाँ जो रहना है वो शायद मेरे लिए मुमकिन, यानी मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। और उस वक्त थोड़े से पैसे थे जी, उन्होंने मुझे दिए, वो पैसे लेकर मैं पहले यहाँ आया। जाहिर है हम जहाज़ का सफ़र तो नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पर वजह सा एक स्कीम थी कि जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, दे कुड माइग्रेट टू पाकिस्तान। राइट। तो मैंने किया हुआ था, तो उसकी बुनियाद पर मुझको, जिसको कहते हैं सिटीजनशिप, ऑफर हुई। अब मैं यहाँ आया तो यहाँ मैं वो ख़त जो मैं लाया था लेकर वहीद मिर्ज़ा साहब के पास गया और सलाम वगैरह जैसे होता है बुज़ुर्गों को करने। जी जी। लाहौर ज़माने का मुख्तलिफ था बहुत, और नहायत जी मेरा खुश हुआ। और कोई लेकिन मुझको यहाँ कोई मेरे यानी शनासा लोग ज़्यादा नहीं थे। इबादत बरेलवी साहब थे जो हमारे महल्ले के थे जी। और इबादत बरेलवी साहब को हम लोग, मैंने देखा नहीं था उस वक्त, और हम उन्हें कारी मामू के नाम से जानते थे। हमारे महल्ले में जो क्योंकि रहते थे, ये सब इनके सबके नाम थे, हिकमत यार खां, इकायत यार खां, इबादत यार खां, ये सब ये, और इनके जो भतीजे वगैरह थे वो मेरे साथ पढ़ते वढ़ते भी थे, खेलते वेलते भी थे। मैं इनके घर पर्दा होता था मगर मैं जाता था इनके घरों में, और यानी मैं खैर तो इबादत साहब थे और वक़ार अज़ीम साहब थे लखनऊ से, तो इस वजह से। लेकिन यहाँ मुझे नहीं, कराची फिर जाना हुआ। कराची में फैसला पास किया और सिप्ते भाई के पास किया। मेरे एक बुज़ुर्ग दोस्त थे यावर मेहदी, रेडियो पाकिस्तान में काम करते थे। उन्होंने कहा कि तुम जो सोशियोलॉजी वगैरह पढ़ के आए हो, तो अभी यहाँ कॉलेजों में एक दो जगह है, मगर वो जब सेशन शुरू होगा तब मुलाजमत का बंदोबस्त होगा। अब मेरे पास तो पैसे ख़त्म हो रहे थे और मैं किसी से मांग भी नहीं सकता था, तो मैंने कहा जो भी, उन्होंने मेरा ऑडिशन करा दिया। राइट। कि रेडियो पे ऑडिशन हो रहे हैं तो तुम ऑडिशन दे दो। जी। तो जी मैंने कहा मैंने तो कभी रेडियो में काम नहीं किया। तो उनका नहीं किया है, तुम चलो। और मैंने ऑडिशन दिया उबैदुल्ला बेग से और कुरैशपुर से। उसी दिन मेरी मुलाकात हुई, यावर मेहदी साहब ने कराई, और मुझे हिंदी का बुलेटिन दे दिया गया करने को। तो हिंदुस्तान में एक साहब पढ़ते थे खबरें, उनका नाम था देवकी नंदन पांडे, आकाशवाणी लखनऊ इलाहाबाद से। तो वो मैंने पढ़ दिया और वो मैं हो गया। और मुझे 10 रुपये रोज़ मिलते थे उसके बुलेटिन के, और अगर मैं तर्जुमा भी कर दूं तो उसके 10 रुपये इजाफी हो जाते थे। तो अनवर खलील साहब और मैं और असद मोहम्मद ख़ान, ये सब एक जगह, उबैदुल्ला बेग हमारे समझिए एक तरह से सुपरवाइज़र कह लीजिए उन्हें, मगर वो मेरे मोहसिनों में हैं। फिर हमारी ज़िंदगी में एक बड़े आदमी आ गए, उनका नाम था सलीम गीलानी, वो हमने लाहौर से भेजे जनाजा वाला। वो थे एक्सटर्नल सर्विसेज के डायरेक्टर, एक्सटर्नल सर्विसेज हो के आए। Right. उन्होंने
میرے بلیٹنز میں بہت اضافہ کیا، اور مجھ کو بھائی وجاہت سب سے زیادہ جو خبریں پڑھنے والے لوگوں کو پیسے ملتے تھے، مجھے اور رضوان واسطی انگریزی کی خبریں پڑھتے تھے، ان کو ملتے تھے اور مجھے ملتے تھے اس وقت. پھر میں سمجھیے اتنی دیر میں پاکستان میں ٹی وی آ گیا، اور سلیم گیلانی صاحب ہمیں لے کر اسلم اظہر صاحب پاس چلے گئے. اب اسلم اظہر صاحب جو ہیں، یہ ان لوگوں میں جنہیں میں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک روڈ میپ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک آپ کو فلاں آدمی لے جائے گا، فلاں جگہ سے فلاں جگہ وہ آدمی لے جائے گا، وہاں سے. تو اسلم اظہر جو ہیں میری زندگی کے بنیادی آدمی ہیں، جنہوں نے مجھے پڑھایا بھی، مجھے لکھایا بھی، مجھے اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست سکھائی اور آداب سکھائے میڈیا کے، اور وہ میرے استاد بھی تھے اور بڑے بھائیوں کی طرح اور خاندان کے بزرگ کی طرح. اور بھائی وجاہت میں چھوٹی عمر میں مجھے ایک عجیب و غریب قدرت نے موقع فراہم کیا. مثلاً جو میرے پروگرامز مینیجر تھے وہ بنگالی تھے اور ان کو اردو نہیں آتی تھی، اور ان کو دین سے کوئی بہت زیادہ یعنی قربت نہیں تھی، تاریخ وغیرہ سے بھی کوئی زیادہ ربط نہیں تھا، مگر بہت اچھے پروڈیوسر، پروفیشنلی بہت ہی کمپٹنٹ آدمی تھے، میوزک کو سمجھتے تھے، ڈرامے کو سمجھتے تھے. لیکن یہ جو کلچرل میلیو تھا اس سے نہیں واقف، کم واقف ہو گئے. اسلم اظہر صاحب ابھی پڑھ کر آئے تھے اور ان کا ایک دبدبہ اور روب تھا، اور مگر انگریزی کے وہ بہت بڑے آدمی تھے. مگر اس وقت شروع میں زیادہ ادب سے اور تاریخ سے یہاں کی مقامی ان کا آکسیڈنٹل ایکسپوجر زیادہ تھا. زیادہ. جی ہاں. اب مجھے موقع ملا نشو و نما کا، رائٹ، کہ مجھے تھوڑا بہت میں نے پڑھا لکھا تھا تو وہ میرے کام آیا، اور انہوں نے مجھ سے کام لیا. انہوں نے مجھے بہت تھکایا، بہت مجھ سے محنت کرائی، اور دونوں نے مجھے، جیسے اب میں پڑھ رہا ہوں ان کے سامنے ڈرامے پڑھ رہا ہوں، ان کے سامنے خط پڑھ رہا ہوں، وہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، مجھے وقت نا وقت کام پر، مگر انہوں نے مجھے بالکل پکا کر دیا جسے کہتے ہیں، اور میری ترقی بھی ہوتی گئی. میں بہت جلدی، یہاں پر ایک گریڈ ہوتا ہے تو میں گریڈ 8 میں بہت جلدی چلا گیا، اور چھوٹی سی میری عمر تھی. بلکہ یعنی تو زندگی میں جو ایک طرح کا ڈسپلن، ایک طرح کا نظم، ایک طرح کی جو یعنی حسن لاؤبالی پن جیسے شاعروں میں عام طور پر جو روایتی تصور ہے کہ بھائی یہ سب میں نے نہیں کیا. اور یہ اس میں بنیادی شخصیت جو تھی وہ اسلم اظہر کی تھی. اور پھر ایک موقع آیا جب میں یہاں سے چلا گیا. میں جب آخری دفعہ میں ایران میں ایک بڑی پوزیشن میں میرا تقرر ہوا تو میں سلام کے لیے اسلم اظہر صاحب پاس گیا. جب وہ مجھے رخصت کرنے آئے گھر سے باہر تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر یہ بتائیے کہ میں نے آپ کو مایوس تو نہیں کیا. تو انہوں نے کوئی بات کہی تو مجھے بہت اپنے اوپر فخر ہوا، اور وہ مجھے بہت چاہتے تھے، بہت ہی چاہتے تھے. یعنی ان کی پسندیدگی جیتنا ایسا آسان نہیں تھا. نہیں وہ ویری ڈیفیکلٹ. جی مشکل آدمی تھے، بہت مشکل آدمی تھے، بہت قریب، بہت مشکل سے قریب آنے دیتے تھے اور فاصلے سے ملتے تھے. اور فاصلے سے یعنی یہ کوئی نہیں، ہم ان سے کوئی لبرٹی نہیں لیتے تھے. اب آپ کو حیرت ہوگی کہ ابھی تو کیونکہ اس کے لوگ موجود ہیں جن کے سامنے، بھابھی بھی ہماری جو ہے نسیم بھابھی، کوئی، اور ہم جاتے تھے. جیسے جس دن اختر وقار عظیم صاحب جو ایم ڈی ہوئے تو میں
اکادمی ادبیات پاکستان سے وابستہ تھا، جی تو وہ میرے پاس آئے کہ چلیے چلتے ہیں. پھر ہم زمان صاحب پاس گئے اور اسلم اظہر صاحب پاس گئے کہ اگر کہ آپ کی کچھ، یہ وہ پہلا لڑکا تھا جو پروڈیوسر سے ایم ڈی تک گیا. 23 برس کی آپ کی عمر ہوگی جب آپ کسوٹی میں عبید اللہ بیگ اور قریش پور کے ساتھ شامل ہوئے، اور کوئی 6-7 برس وہ بہت، وہ آپ کی پہچان. آپ کے کچھ آپ سے محبت کرنے والے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کچھ ایسا لگتا تھا کہ افتخار صاحب کا جو شعری تشخص ہے، جو شعری پہچان ہے، وہ اس مقبولیت کے سامنے دھندلا جائے گی. تو کبھی آپ کو بھی ایسا احساس ہوا؟ ممتاز حسن صاحب ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، انہوں نے مجھے کسوٹی کے زمانے میں ایک بات کہی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ افتخار آپ کو لکھنے پڑھنے میں جانا چاہیے، اور لیکن یہ جو ادارے ہیں ٹی وی اور ریڈیو، اس میں زیادہ وقت دیں گے تو آپ ضائع ہو جائیں گے. اور سلیم احمد صاحب جو سمجھیے نظری طور پہ ہم سے مختلف تھے بالکل، اور بالکل دائیں بازو کے تھے، اور کوئی اس میں چھپانے کی بات نہیں ہے. وہ جماعت اسلامی سے ان کی ہمدردیاں تھیں. عسکری صاحب کے شاگرد تھے، اور ظاہر ہے سب بالکل واضح تھے، کوئی اس میں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، تم قیامت کے دن کن لوگوں میں اٹھایا جانا چاہتے ہو؟ تو تم جو شعر کہتے ہو تو تم شعر کیوں نہیں کہتے ہو؟ ویسے نظریاتی طور پہ وہ جو بھی تھے، لفظ سے اور ادب سے ان کی وابستگی میں کوئی شک نہیں. کیا کہنے، بلا شبہ. تو ایک روز میں نے، اب شعر تو میں کہتا تھا لکھنؤ یونیورسٹی میں. دیکھیے میرا نام تو افتخار حسین ہے نا، تو یہ جو عارف کا لاقہ لگا ہوا ہے تو اسے تخلص اسی وجہ سے لگا. اینی آپا نے یہ کہیں لکھا ہوا ہے میرے سلسلے میں کہ اینی آپا کے جو پیر و مرشد تھے ان کا نام تھا عارف. وہ میری والدہ کے پیر و مرشد کے صاحبزادے تھے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو نام ہے، یہ تخلص افتخار کا، یہ میرے نام پر ہے رکھا ہوا. اور جو بھیا گردش رنگ چمن میں جن کا تذکرہ ہے وہ، جی ہاں، وہ تو اس میں باقاعدہ ایک جی ہاں میجر کیریکٹر کے طور پہ جی ہاں. آج کی نشست کا آخری سوال سر، 77 میں آپ بی بی سی کے لیے پہلے اور پھر بعد میں بی سی سی آئی کے لیے لندن تشریف لے گئے. اب 77 پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا کلیدی برس ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ جو آپ کا 77 میں پاکستان سے یہ آپ کی دوسری ہجرت تھی، اس کے اسباب خالص ذاتی تھے یا اس میں کوئی سیاسی زاویہ بھی موجود تھا؟ دیکھیے یہ جو پہلے تو یہ لفظ ہے کہ پہلی تو میں نے ہجرت کی، اور یہ جو دوسرا، اس پہلے اس کو میں ہجرت نہیں کہتا ہوں، بلکہ میں نے اس کو ڈیفائن بھی کیا ہے، اور شاید میں نے اس کو بعض لوگوں کو آزردہ بھی کیا، مگر میں نے کہا کہ نہیں، شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بہ شہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا، ہماری ہجرت کیا. تو ہجرت تو کسی نظریے کے لیے ہوتی ہے، اور کسی سبب سے ہوتی ہے، اور اس کے کوئی آدرش ہوتا ہے، اس کے لیے آپ اپنے مجبور ہو جائیں. اور میں تو ایک بزدل آدمی ہوں، سچی بات آپ سے عرض کروں. میں نے جو کہ میری تحریر آپ کے سامنے ہے، میں جس زمانے میں اچھا برا جو بھی ہے، اب مثلا یہ مہر دو نیم ہے، یہ مہر دو نیم 1977 تک مکمل ہو چکا تھا جب میں، تو اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ میں نے کس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. کوئی چیز اس میں ڈھکی چھپی نہیں.
لیکن مجھ کو یہ خیال تھا کہ جو جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیلی ویژن، اس میں اس پر بہت لوگوں کی نظر تھی کہ اس میں فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ فلاں فلاں آدمی کی حمایت کرنے والے ہیں، اور چنانچہ کچھ لوگ جو تھے انہوں نے وہ جسے آپ کہیے نکل لیے پہلے سے، اور میں نے استعفیٰ دیا. جیسے ابھی آپ دیکھیے ہمارے دوست شاہد محمود ندیم تھے، جی جی، ہمارے دوست مرحوم طارق فتح تھے، جی، سلیم جعفری تھے، بابا زمان تھے، یہ سب جو لوگ تھے ان کے اوپر تو یہی تھوڑے ہی عرصے بعد عارف وقار کو بھی چھوڑ کے جانا پڑا. جی چلیے عارف تو اور سبب سے گئے، لیکن یہ بھی تھا کہ کوئی دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ میں نے تو کبھی اس کو جلاوطنی وغیرہ سے تعبیر نہیں کیا. میں نے جب استعفیٰ دیا تو اس بالکل آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں کہ ایک یعنی عجیب لگتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسی کو میں وضاحتاً کہنا چاہ رہا ہوں. کوئی آپ نے کیونکہ سوال کیا ہے اس لیے میں گزارش کرنے پہ مجبور ہوں کہ ہم جیسے ایک کمزور آدمی جو ہے اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نوکری سے فرض کیجئے نکالا گیا جی تو مجھے دوسری نوکری نہیں ملے گی. صحیح. تو میں نے یہ سوچا، فیصلہ کیا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں خاموشی سے استعفیٰ دے کر چلا جاؤں. اب میں نے جب استعفیٰ دیا تو مجھے ایک بزرگوں کی طرف سے بلایا گیا کہ میں وہاں ملازمت کر لوں. جو منسٹر صاحب مرحوم حیات تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ فلاں جگہ آ جائیے. ایک بزرگ ہوتے سی درانی، انہوں نے شاکر اللہ درانی، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں آ جائیے. یعنی مجھے ایک جگہ سے آفر ہوئی. اسی اثنا میں آغا حسن عابدی صاحب مرحوم جو تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ بھی CI میں آ جائیے. اب مجھے تو میں جب ایسے ملاقات ہوئی تو میں نے گزارش کی کہ میں واضح طور پر آپ سے عرض کر دوں کہ میں جو ہوں میں یورپ میں نہیں رہا ہوں، اور میں انگریزی میری وہ سی ہے جو اردو میڈیم لوگوں کی ہوتی ہے. جی. تو اگر آپ مجھے برطانیہ لے جانا چاہتے ہیں تو یہ بات میں پہلے سے آپ کو بتا دوں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھ کو اعداد و شمار سے نفرت ہے بالکل، اور میں پیسے وغیرہ کے معاملات کے بارے میں مجھے نہ آتا ہے نہ میں جاننا چاہتا ہوں. جی. اب کیونکہ وہ بینکر تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں. انہوں نے چنانچہ مجھے جب وہاں میں لندن گیا تو انہوں نے مجھ کو پھر کولمبیا یونیورسٹی میں سرکاری خرچ پہ جسے کہتے ہیں میڈیا مینجمنٹ BCCI کے خرچ پر مجھے انہوں نے وہاں میڈیا مینجمنٹ کے لیے بھیج دیا. میں وہاں رہا. ان عذراء کرم انہوں نے جو پریزیڈنشل فلیٹ جو تھا وہ بھی مجھے رہنے کے لیے دیا کہ آپ جتنی دیر یہاں ہیں آپ اس گھر میں رہیے. میں تو فلاں ہوٹل میں، آپ نام نہیں لے سکتا، فلاں ہوٹل میں رہتا ہوں تو آپ یہاں رہیے. دلدار رضوی اس پورے ادارے کے اس وقت امریکہ کے تھے، اور وہ قصہ چل رہا تھا بٹلانس کا اور فائنانشل جرنل والا. وہاں میں نے وقار احمد صاحب ہمارے بزرگ تھے BBC میں، ان کے ساتھ میں نے کچھ پروگرامز کیے، اور رضا علی عابدی صاحب سے ہماری بہت دوستی بالکل. اور پھر میں نے میرے دوست کرشن گورڈ، ان کا انتقال ہو گیا، میں نے وہاں کام شروع کیا BBC TV پہ. تو ایک ہفتے میں ایک پروگرام کرتا تھا نئی زندگی نیا جیون، اور ایک ہفتے سلمان پیرزادہ صاحب جو تھے وہ کرتے تھے. وہ بہت ماتوب تھے اس زمانے میں، اور بحمداللہ ابھی تک ماتوب ہی ہیں. جی ایسے ہی ہے. اس لیے کہ خیر تو وہ وہاں میں نے کچھ پروگرام کیے. وہ آپ دیکھتے ہوتے ہیں کبھی. میں یہ جو ادیبوں اور شاعروں کا کے پروگرام، فیض صاحب کا اور سبت بھائی کا، ملک راج آنا، وہ ایک ایسا موضوع ہے جی ہاں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے اگلی نشست میں جی بہتر لے لیں. اس چونکہ اس سے انصاف ہو نہیں پائے گا، وقت کچھ اس نشست کا وقت ختم ہو رہا ہے. شکر گزار اس محبت اور اس شفقت سے آپ نے، اس اپنائیت سے ہمیں ایسی خوبصورت
باریک نفیس باتیں بتائیں. وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. آداب.